أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من جوع عذابهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي منصوص في ذات الله صلوات جی خدا فاطمہ تاریخ بشر تاریخ آدم تاریخ آدم تاریخ خاتم تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیتیں گزری جو علم میں اپنا مقام رکھتی تھی، شجاعت میں اپنا مقام رکھتی تھی، صحابت میں اپنا مقام رکھتی تھی، دیگر صفات اوصاف اور کمالات میں ایک بارز ترین مقام پر فائز رہیں یہ شخصیتیں، لیکن ان میں سے بہت ساری شخصیتوں کو انسان نہیں جانتا، اور جن شخصیتوں کو جانتا ہے یا جانتا تھا انہیں بالآخر انسانی حافظے نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ لیکن تاریخ عالم کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو شخصیت آج سے 1400 سال پہلے زندگی گزار کے انسانوں کے درمیان سے رخصت ہوئی، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ذات اور وہ انسان قتل ہونے کے باوجود مرا نہیں بلکہ مزید زندہ تر ہو گیا۔ کسی بھی انسان کو اتنا زیادہ نہیں چاہا گیا، کسی بھی ذی روح سے اتنی زیادہ محبت نہیں کی گئی، اتنا عشق نہیں کیا جاتا جتنا عشق
ان 1400 سالوں میں، ہر صدی میں، ان 1400 سالوں میں سے ہر سال میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں انسانوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس عشق کا راز کیا ہے؟ اس لامحدود اور لامتناہی محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں انسان مجذوب ہے ذات امیر المومنین؟ کیوں انسان عاشق ہے ذات علی ابن ابی طالب کا؟ کیوں اس کائنات کی ایک بڑی تعداد میں مختلف نقاط میں بسنے والے انسانوں نے اپنی حیات اور اپنی زندگی کا محور علی علیہ السلام کو بنا دیا؟ علی کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ البتہ یہ ایک پہلو ہے۔ علی امیر المومنین اس معمور عالم کی وہ تابناک شخصیت ہے، اور اس کرۂ ارض کے وہ انسان وحید ہیں کہ جس کے دوست بھی سب سے زیادہ ہیں اور جس کے دشمن بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جاذبہ حد کمال پر ہے، دوسری طرف علی ابن ابی طالب کا دافعہ حد کمال پر ہے، اور اس حقیقت کو خود امیر المومنین نے اپنی زندگی میں بارہا بیان کیا۔ فرمایا اگر میرے دشمن کو 7 اقلیم کی حکومت عطا کر دی جائے، 7 آسمان 7 زمینیں اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے دشمن کو دے دی جائے اور اس سے خواہش کی جائے کہ تو علی سے محبت کر، تو وہ 7 اقلیم کی حکومت کو ٹھکرا دے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ راز کل بیان کریں گے۔ اور اگر میرے دوست کو، میرے محب کو، میرے عاشق کو، میرے چاہنے والے کو، اگر میں خود اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی شمشیر اس کے گلے پر رکھ دوں اور اسے یقین ہو کہ علی مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے محب سے یہ مطالبہ کروں کہ تو مجھ سے اظہار براءت کر لے، تو مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن میری محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ واقعاً سے امیر المومنین کے عہد میں ایسی بہت ساری شخصیتیں، آپ کا ایک صحابی، آپ کا چاہنے والا، کسی بھی وجہ سے اس نے چوری کی، اعتراف کیا، آپ کا محب تھا، عاشق تھا، غلطی ہو گئی، چوری کر لی اس نے۔ جب چوری کی تو امام کے عہد خلافت میں اس نے اعتراف بھی کیا کہ میں نے چوری کی۔ امیر المومنین نے حد جاری فرمائی اور فرمایا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، ہاتھ کاٹا جائے، مراد یہ کہ انگلیاں کاٹی جائیں، چونکہ یہ مساجد جو مقامات سجدہ ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے، اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کلائی سے کاٹ دو یا اس کو کوہنی سے کاٹو، نہ، جیسا بہت ساری خلافتوں میں ایسا ہوا۔ جو تعلیم ائمہ نے ہمیں دی ہے، چور کے ہاتھ اگر حد جاری کریں گے تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ امیر المومنین نے اس کی انگلیاں کٹوا دی۔ یہ علی کا محب ہے، چوری کی، حد جاری ہوئی، انگلیاں کٹی، اور یہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا کر دربار سے باہر نکلا، مسجد کوفہ سے باہر نکلا، اور مسلسل علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اور ایک منافق جو سامنے سے آ رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ امیر المومنین نے اس کی انگلیاں کاٹی ہیں، حد جاری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیا، اس کے باوجود جو علی کی تعریف کر رہا ہے، اس نے تانا دیا اس کو، کہا کہ تو اب بھی علی کی محبت سے باز نہیں آ رہا ہے اور علی کی تعریف کر رہا ہے۔
اس کے باوجود کہ علی نے تمہاری انگلیاں کاٹ ڈالی، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے، کہا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی علی سے۔ آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ علی حدود خدا کو لاگو کرنے میں دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ یہ بات امیر المومنین کو بتائی کسی نے کہ آپ کا عاشق، آپ کا محب کٹی انگلیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور ایک منافق سے ملاقات ہوئی، اس نے طعنہ دیا اور آپ کے محب نے یہ جواب دیا۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے اخلاقی معجزے ہیں جنہیں بشر قیامت تک فراموش نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے کسی اور صحابی کو منتخب نہیں کیا، اپنے فرزند ارشد حسن مجتبیٰ کو بلایا، فرمایا حسن جائیے، اور یہ نہیں کہا، نام سے نہیں بلایا، یہ نہیں کہا میرے صحابی کو بلا کے لے، نہ کہا حسن مجتبیٰ جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے۔ یہ عجیب ہے، یہ انسان دوستی ہے جیسے علی تعلیم دے رہے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ اب جب کہ حد جاری ہو جانے کے بعد وہ گناہ سے پاک ہو چکا ہے، خود اعتراف جرم کیا، چچا کو بلا کے لاؤ۔ اب جب امام حسن حضرت کے صحابی کو لے کے آئے، حضرت نے ایک صحابی سے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا کے رکھو۔ ادھر اس سے کہا کہ ملا کے رکھو، اور دوسری طرف خود جائے نماز پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ادھر اس صحابی کی انگلیاں ہاتھ کے ساتھ متصل ہو گئی، اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہو گیا۔ یہ کیا کیا امیر المومنین نے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ علی کے جو مظہر کن فیکن ہے، علی ابن ابی طالب جو ولایت تکوینی الہیہ کا حامل ہے، علی ابن ابی طالب جو مظہر رضا خدا ہے، علی ابن ابی طالب کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کا مصداق عدم اور بارز ہے۔ اگر علی یہ کہہ دیں کہ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ متصل ہو جائیں تو کیا مشکل ہے، لیکن یہ علی ہے، سمجھنا ہے علی کون ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے۔ کیوں؟ یہ علی کا انداز ہے، یہ علی کی پہچان ہے کہ جب بھی ساری زندگی میں علی ابن ابی طالب سے کسی کمال یا فضیلت کا ظہور ہوا، علی نے کبھی بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ علی ابن ابی طالب کا دافعہ بھی کمال پر ہے، علی ابن ابی طالب کا جاذبہ بھی حد کمال پر ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ آپ کی شہادت کے صرف 15-16 برس گزرنے کے بعد آپ کا ایک صحابی ہے جو خود صحابی رسول بھی ہے، جس سے متعلق حسن بصری نے کہا کہ امیر شام کی ہلاکت کے لیے ان 3 کاموں میں سے ایک کام کافی۔ پہلا کام کہ اس نے یزید ابن معاویہ کو اپنا ولی عہد بنایا، دوسرا کام کہ رسول اسلام کی نص سے صریح کے باوجود اس نے زیاد کو، جس کی ولادت غلط طریقے سے ہوئی تھی، جس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، علی ابن ابی طالب کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنا بھائی ثابت کیا اور حدیث رسول کی مخالفت کی۔ اور تیسرا کہا کہ رسول اسلام کے عظیم المرتبت صحابی حجر ابن عدی کا قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ یہ حجر ابن عدی کہ جو اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ 7 افراد کے ساتھ ان کا بیٹا بھی شامل ہے، جب مقام عذرا پر علی دشمنی میں ان کو گرفتار کیا گیا، جھوٹی 38 گواہیاں دلوائی گئیں، اور یہ کہا کہ آخری وقت جب ان کی شہادت کی تیاری مکمل ہوئی، جلاد کو بلا دیا گیا، اس وقت مطالبہ کیا گیا کہ اے حجر، اگر اس وقت بھی تم اپنے بیٹے اور ساتھیوں کے ساتھ علی ابن ابی طالب سے اظہار براءت کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں یقینی موت سے نجات مل جائے گی۔
لیکن حجر ابن علی نے کیا جواب دیا؟ کہ اللہ نے حجر ابن علی کو وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر سکے۔ قتل کرو، لیکن قتل سے پہلے میری 2 خواہشیں پوری کر دو۔ ایک، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور دوسری خواہش ہے کہ میرے اس بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، پہلے اسے قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرنا۔ نماز پڑھی حجر نے، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے کبھی تیری نماز کو اتنا جلدی نہیں پڑھا جتنا آج زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھا ہے، اور آج حجر نے نماز میں جلدی اس لیے کی کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آئے تو دشمن نے کہا کہ یہ نماز کی مہلت مانگنا علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، مجھے اس سے تعجب نہیں ہوا، لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں تم نے خواہش کی کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے قتل کیا جائے۔ کون سا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کرے؟ ایسی عجیب خواہش کا کیا فلسفہ ہے؟ حجر نے کہا اس لیے کیونکہ میں اپنے بیٹے سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور بیٹے کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے قتل کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھوں اور برداشت کروں۔ کہیں کیسی محبت ہے کہ تو اس کا قتل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہ رہا ہے؟ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مبادا مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور موت سے گھبرا جائے، اور موت کے ڈر سے یہ علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے جنتی ہونے کا اطمینان کر کے مروں، اس لیے خواہش کی۔ اور اس کے 20 سال کے بعد میثم تمار ہے کہ جب دنیا علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بھولنا شروع ہو گئی اور آپ کے فضائل کے اوپر قدغن لگا دیا گیا، اور جمعے کے خطبوں سے آپ کے اوپر سب لعن و شتم شروع ہو گیا، ایک مرتبہ وہ دنیا جو علی کے فضائل کو بھولتی جا رہی تھی، ایک مرتبہ بلندی سے آواز، ایک میرے ہندوستان کے دوست نے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں میثم کو سولی پہ لے جایا گیا، وہاں جا کے کیوں؟ ممبر کے اوپر بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کرنا آسان ہے، سولی کی سلیب پہ چڑھ کر علی کے فضائل کو بیان کرنا کیا کیا میثم نے؟ اور کیوں اس بلندی پہ تشریف لے گئے؟ کہا ذکر علی کے واسطے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ کتنی سخت موت ہوتی ہے سولی کی۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، کہا آؤ جو تم علی کے فضائل کو بھول چکے، آؤ میں بتاؤں کہ علی کون ہے۔ جبکہ آپ کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا گیا، نہ فقط جناب میثم تمار بلکہ رشید حجری عشق علی میں آپ کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا، آپ کے ہاتھوں کو قطع کر دیا گیا، اور جب خون بہنے لگا اور آپ تڑپنے لگے، آپ کے گھر والے، آپ کے ہمسائے سب جمع ہوئے، رونا شروع کر دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی۔ رشید حجری نے کہا کہ گریہ چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، جتنا سانس میرے اندر میرے وجود میں باقی ہے، میں جتنی دیر میں زندہ ہوں، سن لو علی ابن ابی طالب سے متعلق میں کیا جانتا ہوں، تمہیں بتاؤں کہ علی ابن ابی طالب کون ہے۔ یہ رشید حجری ہے، اور امیر المومنین کی شہادت کے 200 سال گزرنے کے بعد ابن سکیت متوکل عباسی کے دربار میں اس کے بیٹوں کا استاد تھا، پڑھاتا تھا، معقولات پڑھاتا تھا، سرفراز ادبیات پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بہترین انداز میں ان کا امتحان لیا ہے، دونوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی، متوکل خوش ہوا، دربار میں تحفے تحائف لائے گئے، اور اسی جوش میں آ کر متوکل عباسی نے ابن سکیت سے پوچھا۔ ابن سکیت جانتا ہے متوکل کے مزاج کو، شقی ترین، جس طرح سے بنو امیہ میں سے پلید ترین حکمران یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان رہا ہے، اسی طرح سے بنو عباس میں سے کثیف ترین کردار متوکل عباسی کا ہے، جس نے قبر امام حسین کے اوپر پانی چلا دیا، حل چلا دیے، جو سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، امیر المومنین کی شکلیں نقلیں اتارتا تھا،
آپ کو گالیاں دیتا تھا، دشنام دربار میں آپ کا مذاق اڑاتا تھا. یہ متوکل ابن سکیت سے ایک مرتبہ جب بچوں کی کامیابی نمایاں کا اعلان ہوا، دربار میں مبارکبادیں وصول ہونا شروع ہوئی، تو کہا اے ابن سکیت، بتا تمہاری نگاہ میں میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ جیسے ابن سکیت نے متوکل کی یہ بات سنی، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہ متوکل تو نے کیسی عجیب بات کہہ دی بھرے دربار میں. کہ متوکل تو نے یہ کیسی عجیب بات کہہ دی؟ بھلا کہاں تو، تمہارے بیٹے، اور کہاں علی کے بیٹے حسن و حسین؟ کہا کہ علی کے بیٹے حسن و حسین تو بجائے خود میں علی ابن ابی طالب کے ادنا غلام کمبر کو خود تجھ سے اور تمہارے بیٹوں سے 1000 گنا بہتر اور افضل سمجھتا ہوں. پتا تھا کہ کیا ہوگا، اور وہی ہوا. ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا گیا، وہی دربار میں تڑپ تڑپ کے مر گئے. یہ عشق علی ہے، یہ محبت علی ہے. کیا راز ہے عشق علی کا؟ دوست دشمن سب علی کے فضائل کا اعتراف ہر زبان سے. عائشہ راوی ہے، محب طبری نے یہ روایت بیان کی ام المومنین عائشہ سے کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے، میرا باپ اور میں اور پیغمبر و علی، تو میں نے بارہا دیکھا کہ میرا باپ عبداللہ بن عثمان بن عامر ٹکٹکی باندھے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا رہتا تھا. تو میں نے ایک دن تعجب سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اب کیوں دیکھتے ہیں علی ابن ابی طالب کو، یوں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں؟ کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی حج کے ایام میں طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیمی پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سب اکٹھے بیٹھے تھے، مغیرہ اور باقی افراد، اور ایسے میں ایک شخص روتا ہوا بڑھا خلیفہ ثانی کی طرف اور اس کے رخساروں سے خون گر رہا تھا. جیسے ہی دیکھا خلیفہ ثانی نے اس شخص کو روتے ہوئے اور رخساروں سے خون ٹپک رہا ہے، کہ کیا ہوا، کیوں تمہارا خون گر رہا ہے، کیوں رخسار زخمی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ شکایت کی کہ ضربنی ابو الحسن، ابو الحسن نے مجھے مارا، علی نے مجھے مارا. غصے سے کانپنے لگا خلیفہ کا، بلاؤ ابو الحسن کو، بلاؤ علی کو. اور جب علی تشریف لائے کہ کیوں مارا آپ نے اس کو؟ حضرت نے فرمایا میں طواف کر رہا تھا اور یہ میرے آگے آگے طواف کر رہا تھا، اور میں نے دوران طواف دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے ناموس اور حرم کی طرف نگاہ بد ڈال رہا ہے، بری نگاہ سے دیکھتا ہے مسلمانوں کی خواتین کو. میں نے اسے تذکر دیا ایسا نہ کرو، خانہ خدا میں اس گناہ کے مرتکب نہ ہو. کہ اس کے باوجود تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ وہی حرکت کر رہا ہے، تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا اور میں نے ہاتھ اٹھا کے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا. اب جب امیر المومنین نے یہ وجہ بیان کی تو اب خلیفہ ثانی پہلے غصے میں تھا، امیر المومنین سے شکایت کر رہا تھا کیوں مارا، لیکن جیسی حضرت نے وجہ بیان کی اب خلیفہ ثانی پلٹا اس شخص کی طرف اور کہا کہ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا. عمر بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کون ہے علی کہ ہر زبان سے جس کے فضائل جاری ہو رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب سیبویہ کے استاد خلیل بصری سے پوچھا گیا کہ اے خلیل بصری، تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ میں اس لیے علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے اور علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے. اور یہ خلیل بن احمد ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ اے عالم ربانی ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، تو خلیل بن احمد نے کہا کہ میں تمہیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا بتاؤں کہ جس کی فضیلتوں اور شرف و کمال کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. دشمنوں نے بغض و حسد اور دشمنی کی وجہ سے
اور دوستوں نے اپنی جان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ادھر بھی کتمان، لیکن ان دو کتمانوں کے درمیان اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کے فضائل نے مشرق و مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ یہ علی ہے اور شیخ الرئیس بو علی سینا، جن سے متعلق امام خمینی نے کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ انبیاء اور ائمہ کے بعد کوئی بھی انسان اس شخصیت کا ہم پلہ نہیں ہے۔ جب جناب آیت اللہ جوادی آملی سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ سنی تھے بو علی سینا یا شیعہ تھے، کہ میں تجھے اس شخص کے مذہب سے متعلق کیا بتاؤں جس کا استاد صرف نماز تھی، استاد ناشناس معلم دانشور بو علی سینا۔ ایک دن پڑھا انہوں نے، ایک دن اپنے استاد سے پڑھا، لیکن جس کے بعد استاد بھی خود کو بھی مارتا ہوا چلا گیا اور بو علی سینا کو بھی مارتا ہوا چلا گیا۔ پہلا دن تھا، پڑھانا شروع کیا استاد نے، اور بو علی سینا نے پہلی ہی نشست میں سوال پوچھا اپنے استاد سے، کہا استاد بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ ابھی تو کائنات ہے، چلو انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو منظم رکھا ہوا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب کائنات نہیں تھی تب خدا کیا کرتا تھا؟ کائنات کی تخلیق سے پہلے عمل خدا کیا تھا؟ خدا کیا کرتا تھا؟ کار خداوندی کیا تھا؟ جیسے استاد نے یہ بات سنی، سوال سنا، خود کو پیٹنے لگ گیا اپنا ساتھ، پھر چھڑی اٹھائی اور بو علی سینا کو مارا۔ کہا کہ کیسا شاگرد ہے جو استاد سے بھی آگے چل رہا ہے، اور پہلا دن ہے جو سوال 80 سالوں میں استاد کے ذہن میں نہیں آیا وہ بو علی سینا کے ذہن میں اس بچپنے میں، جب کہ 4-5 سال عمر ہے، چھوڑ دیا۔ بو علی سینا کے باپ نے بڑی منت سماجت کی کہ آج کے بعد میرا بیٹا آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، آپ پڑھائیے۔ کہ نہیں، میں اس کو پڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ بو علی سینا، اس بو علی سینا سے جس کے شاگرد اتنے مبہوت تھے، ان کے شاگرد شہریار نے بو علی سینا سے کہا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو میں خود سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں۔ یہ شیخ الرئیس بو علی سینا، استاد ناشناس معلم، جب کسی نے کہا بو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، تو کیا عجیب جواب دیا۔ کہا کہ میں علی ابن ابی طالب سے متعلق تمہیں کیا بتاؤں؟ علی ابن ابی طالب کی حیثیت کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ کوئی لیلۃ القدر کی عظمت کو مانے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی لیلۃ القدر کی عظمت کو نہ مانے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی شب قدر اپنے سر کے اوپر قرآن رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی شب قدر اپنے سر کے اوپر قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے شرف میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ اس کی فضیلت کو جان لے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ علی ابن ابی طالب کی حیثیت باقی تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو سال کے بقیہ شب و روز میں لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان، یہ بو علی سینا کہہ رہے ہیں، وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کی حیثیت ہے۔ قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن کون بتا سکتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے؟ کوئی دانشور نہیں جانتا کہ ان حروف مقطعات کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، لیکن کوئی بھی انسان ان حروف مقطعات کے قرآن میں ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتا کہ علی کی ذات بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی علی کا انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن کوئی علی ابن ابی طالب کی حقیقت سے باخبر بھی نہیں ہو سکتا۔ علی کو صرف خدا جانتا ہے، اور علی کو صرف محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود علی کی معرفت سے عاجز ہے۔ دنیا جس کا نام ہی دنیا ہے یعنی پست، اور علی جس کا نام ہی خدا نے علی رکھا یعنی بلند، یہ علی جیسی بلندی کا ادراک اہل دنیا کے بس میں نہیں ہے۔
علی کی قریبی ترین شخصیات جو سالہ سال آپ کے ساتھ رہے، کیا مالک اشتر نخعی یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات کے عارف ہیں؟ کیا ساسا بن سون ابدی یہ کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس یہ کہہ سکتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر، حذیفہ یمانی؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ علی کون ہے، صرف خدا جانتا ہے، صرف ختمی مرتبہ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شرف اور مقام کیا ہے۔ علی ہر عصر میں ہر باشعور انسان متوجہ ہوا امیر المومنین کی طرف، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ خلیل جبران جو 12 سال کی عمر میں عیسائی تھے، لبنان سے امریکہ چلے گئے، عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں، انگریزی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں خلیل جبران۔ 12 سال کی عمر میں امریکہ گئے اور پھر سیکھا، مختلف علوم اور فنون میں مہارت حاصل کی، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی تر و تازہ ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ یہ خلیل جبران کہتے ہیں، کہا کہ اے کاش کہ زمین اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ پھر اس کائنات کو علی دے سکتی، کہ اس بشر کو علی کی کتنی احتیاج ہے، اس علی کو، اس بشر کو علی کی کتنی ضرورت ہے۔ پھر کہا کہ جب میں علی کی زندگی کو پڑھتا ہوں اور علی کے مخاطبین کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگنے لگ جاتا ہے کہ علی اپنے دور سے 1400 سال پہلے دنیا میں آ گئے۔ اے کاش علی آج ہوتے اس دور میں، اس زمانے کے لوگوں میں، تاکہ اس دور کے دانشور علی سے استفادہ کر سکتے۔ لیکن اس مقام پر میں دست ادب جوڑ کر خلیل جبران کی روح سے عذر خواہی کرتے ہوئے یہ گستاخی کروں گا۔ اے خلیل جبران، آپ نے یہ فرمایا کہ علی اپنے دور سے 1400 سال پہلے آ گئے، علی کو آج ہونا چاہیے تھا، اس عصر میں، علی اس عصر کے انسان تھے، اپنے دور سے 1400 سال پہلے آ گئے۔ اے خلیل جبران، یہ بتائیے کہ آج سے 500 سال بعد آنے والا انسان وہ کیا کہے گا؟ جو آج سے 1000 سال بعد آئے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا علی کو آج ہونا چاہیے۔ جو 2000 سال بعد آئے گا وہ کہے گا علی پہلے آ گئے، علی کو آج ہونا چاہیے تھا۔ جو اے خلیل جبران، ذات امیر المومنین وہ آفاقی، ہمگیر، یونیورسل، لافانی اور لازوال شخصیت ہے جو زمان اور مکان سے بالاتر ہے۔ علی ابن ابی طالب جیسی آفاقی ہستی کو نہ کسی زمان میں مقید اور محصور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مکان میں مقید اور محصور کیا جا سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب ہر زمانے کے لیے، علی ہر مکان کے لیے، ہر بشر علی ابن ابی طالب کا محتاج ہے۔ اور دوسری عظیم الشان شخصیت جن کا تعلق لبنان سے، جناب جارج جرداق، 5 جلدوں پر ضخیم مشتمل کتاب لکھی انہوں نے، صوت العدالت الانسانیہ۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ 1400 سالوں میں ذہن انسان کو، عقل انسان کو، شعور بشر کو جس ہستی نے سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ رکھا وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جارج جرداق عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود 10 سال مسلسل تحقیق کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، محنت کی، تتبع، تفحص، چھان پھٹک اور تحقیق اور جستجو کے بعد امیر المومنین کی حیات طیبہ کے آخری 5 سالوں کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا اور 5 جلدوں پر مشتمل یہ عظیم کتاب تالیف کی۔ اور جب کتاب ان کی چھپی تو خود دنیا مسیحیت سے اعتراض شروع ہو گیا، اور ان کے اپنوں نے کہا اے جارج جرداق، آپ تو مسلمان نہیں ہو، آپ تو شیعہ نہیں ہو، آپ تو عیسائی ہو، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ جناب عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتے، یا پھر جناب مریم کی شان میں کتاب لکھتے، یا عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی سے متعلق کتاب لکھتے۔ اے جارج جرداق، یہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی کے وسیع علی ابن ابی طالب سے متعلق اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کر دیا؟ تو جارج جرداق نے اپنی دوسری کتاب کے دیباچے اور مقدمے میں جواب دیا کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا،
میں نے اپنی زندگی میں یہ ارادہ کیا اور چاہا کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس میں دنیا کی تمام عزتوں کو، تمام فضیلتوں کو، تمام شرافتوں کو، تمام کمالات کو اس ایک کتاب میں یکجا کر دوں، جمع کر دوں۔ تو جب میں ان ساری فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے علی امیر المومنین کے وجود میں نظر آ گئے۔ یہ کون ہے علی جس نے ہر انسان کو مسرور کر رکھا ہے؟ ہر شریف النفس، ہر باشعور، ہر غیور انسان علی ابن ابی طالب کی دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر جھکتا چلا جاتا ہے۔ آخر کیا راز ہے علی ابن ابی طالب کی اس محبت کا؟ عشق علوی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جب جور جردہ کی بات ہوئی، اب میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا، اسی پہ ایک اور بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر۔ اسی کتاب صوت العدالت الانسانیہ کے آخری ایڈیشنز میں سے ایک ایڈیشن کے شروع میں نے ایک واقعہ دیکھا۔ میخائیل نعیمہ جو بہت بڑی مسیحی دانشور ہیں، اسکالر ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، کہا کہ جورج جرداق نے 10 سال دن رات تحقیق کی، دنیا کی لائبریریوں میں بیٹھے سفر کیا، جستجو کی اور محنت شاقہ کے بعد اس عظیم کتاب کو تالیف کیا، اور جب یہ مسودہ تیار ہو گیا تو اب جورج جرداق کے پاس اسے چھپوانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ 10 سال سے جو کچھ تھا وہ خرچ کر دیا، اور اب یہ گئے مسلمان ناشرین کے پاس بیروت میں، خوشی خوشی گئے مطمئن ہو کر کہ میں نے عالم اسلام کی دوسری بڑی شخصیت کے کردار سے متاثر ہو کر یہ کتاب لکھی ہے، مسلمان خوشی خوشی چھاپ دیں گے۔ لیکن جس ناشر کے پاس گئے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے علی ابن ابی طالب سے متعلق قلم اٹھایا۔ کیسے نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت سے متعلق کیا لکھا؟ کہ میں ان کی 5 سالہ عہد عدالت کو بیان کیا۔ کہ لیکن عجیب یہ ہوا کہ جس ناشر کے پاس بھی گئے اس نے کتاب چھاپنے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود کہ مسلمان تھا۔ تو میخائیل نعیمہ نے لکھا کہ جورج جرداق نے اپنا مسودہ اٹھایا اور پریشانی کے عالم میں اپنی عبادت گاہ چلے گئے، اور پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ گویا ان کی محنت ضائع ہو گئی، ان کی تحقیق کبھی منصب شہود پر نہیں آ پائے گی۔ کہ اسی اثناء میں عیسائی پادری، اس نے جب جورج جرداق کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھا آئے، کہا کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ میں بہت دیر سے ملاحظہ کر رہا ہوں کہ آپ پریشانی کے عالم میں بیٹھے۔ جورج جرداق نے ساری بات بتائی کہ میں نے عالم اسلام کی دوسری بڑی شخصیت سے متاثر ہو کر ان پر قلم اٹھایا، میں مطمئن تھا کہ مسلمان خوشی خوشی اس کتاب کو چھاپ دیں گے، لیکن جس ناشر کے پاس بھی گیا اس نے چھاپنے سے انکار کر دیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کہا تم پریشان نہ ہو، بیٹھو، میں انتظار کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ عیسائی پادری گیا اور کچھ دیر کے بعد ایک تھیلی لے کے آیا جس میں کافی مقدار میں رقم تھی۔ مجھ سے کہا یہ لے جاؤ، اپنی کتاب چھپواؤ۔ جورج جرداق اٹھا، خوشی خوشی اپنی کتاب چھپوائی، اور معجزانہ طور پہ سے ایسی پذیرائی ملی کہ چند دنوں میں اس کی کتاب چھپنے کے بعد تقسیم ہو گئی، بک گئی، اور اب اس کی قیمت لے کر جمع کر کے آیا اس عیسائی پادری کے پاس۔ یہ میخائیل نعیمہ نے لکھا، کہا کہ آپ نے کچھ دن پہلے جو رقم مجھے دی تھی یہ آپ کی رقم میں واپس لے کے آئی۔ کہ لیکن عیسائی پادری نے وہ رقم واپس لینے سے انکار کر دیا۔ جورج جرداق نے تعجب کا اظہار کیا، کہ اس وقت میں پریشانی کی کیفیت میں تھا، اس لیے نہیں پوچھ سکا کہ جب مسلمان اپنی شخصیت سے متعلق کتاب کو چھپوانے میں تأمل سے کام لے رہے ہیں تو آپ غیر مسلم ہو کر آپ نے میری مدد کر دی، یہ خیال آیا تھا لیکن میں نہیں پوچھ سکا۔ لیکن اب جب کہ میری مشکل دور ہو چکی ہے اور میرا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور یہ آپ کی رقم آمادہ ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو کیا جواب دیا اس عیسائی پادری نے؟ سمجھیں علی ابن ابی طالب کون ہے۔ کہا جورج جرداق مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت پر تحقیق کرتے ہوئے اپنے ہی مکتب کی بعض قدیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔
اگر تم اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے، اپنی قدیم کتابوں پر ایک نظر ڈال لیتے، تو تم یہ سوال مجھ سے نہ پوچھتے۔ جورج ارزاق نے کہا ایسی کون سی بات ہے جو میری تحقیق سے مخفی رہ گئی؟ کہ جورج ارزاق، جب تم اپنی قدیم کتابیں اٹھاؤ گے تو دیکھو گے یہ واقعہ درج ہے کہ 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام برسر اقتدار آئے تو اقلیتوں کا ایک وفد علی کے پاس پہنچا، جس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور اس وفد نے علی ابن ابی طالب سے یہ مطالبہ کیا کہ اے علی، پچھلے 25 سالوں میں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے، ہمارے بنیادی حقوق کو پائمال کیا گیا، ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھا گیا۔ اے علی، آج ہم سب آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ کے عہد خلافت میں ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہمیں ہمارے حق ملے۔ کہ علی ابن ابی طالب نے اس وقت سے ایک جملہ کہا کہ چلے جاؤ اور اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے عہد خلافت میں کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا۔ کہ اے جورج جرداق، اس دن علی ابن ابی طالب نے کہا تو صرف ایک جملہ اس وقت کو، لیکن علی ابن ابی طالب کے 5 سالہ عہد خلافت میں ہمیں جو حقوق حاصل ہوئے، آج اپنی حکومتوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ حقوق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اے جورج ارزاق، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میرے دل پر تو ایک عرصے سے بار تھا، میں نے اپنے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ علی بشریت کے امام ہے، علی ابن ابی طالب انسانی قدروں کے امام ہے، علی ابن ابی طالب اخلاقی اقدار کے امام ہے۔ ڈھونڈیے تاریخ انسانی میں کوئی ایسی ہستی جو علی ابن ابی طالب کے لیے عدیل و بدیل و سہیم و شریک و نظیر اور مثیل بن سکے۔ علی وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہم پلہ نہیں وجود مبارک امیر المومنین کے۔ میرا اس وقت بہت کم بچا ہے، میں کل تفصیلی مصائب عرض کروں گا، لیکن 2 جملے عرض کروں اور اسی ایک جملے پر ہی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کی معجزات سب ایک طرف، لیکن مجھے جوش ملی آبادی کی یہ جملے بہت عزیز ہیں۔ جوش ملی آبادی لکھتے ہیں کہ اے علی، انسانیت قیامت تک تیرے یہ 2 اخلاقی معجزے فراموش نہیں کر سکتی۔ پہلے جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھاگ چکا تھا، تو اس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا رسیوں میں جکڑ کے، تو حضرت نے جب پوچھا اے عبد الرحمن ابن ملجم، بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اب عبد الرحمن کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ خوف کی وجہ سے اس کی زبان خشک ہو گئی۔ فرمایا جو شربت حضرت کے لیے لایا گیا تھا، دودھ کا شربت، فرمایا یہ عبد الرحمن کو پلا دیا جائے۔ کا پہلا اخلاقی معجزہ اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کرنا، اور دوسرا معجزہ کیا کیا امیر المومنین، شربت پی چکا ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ یہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو۔ وقت ختم ہو گیا، میں تفصیلی مصائب نہیں عرض کر سکتا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، پہچانو علی کو۔ علی کون ہے؟ وہ علی کہ جو اپنے قاتل کو رسیوں میں جکڑا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب خود سوچنا اس علی نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اسی علی کی بیٹیوں کو بے مکنہ و چادر رسیوں میں جکڑ کر کبھی ابن زیاد کے دربار میں لے کے جایا جائے، کبھی یزید ابن معاویہ کے دربار میں لے کے جایا جائے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اس مصیبت کا اظہار ثانی زہرا نے کہاں فرمایا؟ جب بی بی پہنچی ہے مدینہ میں، گھر نہیں گئی، سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی، اور جب مسجد میں داخل ہوئی فرمایا سب مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ، آج مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی۔ اور جب سب لوگ مسجد سے رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ بی بی اس حجرے میں پہنچی جہاں قبر رسول تھی،
بی بی نے حجرے کے دروازے کو بند کیا اور پھر گریہ کرتے اپنے نانا کے مزار پر آئیں، اور کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ جب گریے سے کچھ افاقہ ہوا، بی بی سے کچھ بولا نہیں جا رہا۔ یہ کتنا بڑا درد ہے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے دل میں۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے کوہنیوں سے آستینوں کو ہٹانا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں؟ نانا جان یہ رسیوں کے نشان ہیں، آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق امیر المومنین ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار علی کے چاہنے والے عاشق صف عزا پر تشریف فرمائے، امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت کے صدقے میں تمام حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار بحق امیر المومنین جو مومن اپنے دل میں آج کوئی دعا لے کے آیا اس کی دعا کو مستجاب فرما۔ کوئی مومن یا مومنہ اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آئے ان کی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار فرزند امیر المومنین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔